اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم مصمم پیدا کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ دین کے کسی بھی کام کو پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا موقع ملنا، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، دل میں آیا تو کر لیے، دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دیے، یہ کامل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ دل میں آئے تو بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، دل میں نہیں آئے تب بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ ہر حال میں عبدیت اور بندگی کا احساس زندہ رہے، یہ کمال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے۔ اس کے اوپر جمنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانا اور اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو جما لیا۔ اللہ کو ایک ماننے کے بعد اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو جما دینا، یہ اللہ پر ایمان لانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ اب اس شخص نے اللہ کے اوپر سچا ایمان لایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے وہ کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے تہجد کی نماز ہے، عام انسانوں کے لیے بڑی دشوار ہے۔ اتنی رات میں کون اٹھے گا؟ پھر اتنی رات میں اٹھنا، پھر نماز پڑھنا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ ایک بڑا مشکل کام محسوس ہوتا ہے دکھائی دینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ملت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس کو چھوڑ کے سو جاتا ہے۔ تھوڑا بہت طبقہ اٹھ کے فجر پڑھ لیتا ہے، بعض تو فجر بھی چھوڑ کے سو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے وہی بندے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ان لوگوں کو تہجد میں اٹھنے میں مزہ آتا ہے۔ جن لوگوں کے لیے نیند پیاری ہے، ان لوگوں کے لیے راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے کرنا اس نیند سے زیادہ ان لوگوں کو مزے کی چیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے ڈر سے جو لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں،
جو لوگ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے فجر کے اندر اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ سونے والوں کو ان کی نیند میں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو آدمی کو ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے، اور وہ ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی دشواریوں کو اور ہر طرح کی آنے والی مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ کوئی بڑی مصیبت کی چیز نہیں رہتی۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار بطحہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا جائزہ لیجئے تو حضور کی پوری زندگی استقامت سے بھری ہوئی ہے۔ پریشانیاں آئیں لیکن اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے ڈرایا، دھمکایا، مارا، پیٹا، جادوگر کہا، کاہن کہا، ساحر کہا، طرح طرح کے طعنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسے گئے۔ کسی نے آ کے مال کی پیشکش کی، کسی نے بڑی اچھی خوبصورت عورتوں کی پیشکش کی، کسی نے سرداری کی پیشکش کی، وطن سے باہر کرنے کی سازشیں کی گئیں، نعوذ باللہ قتل کرنے کے پلان بنائے گئے۔ ساری کی ساری چیزیں ناکام ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے آگے۔ حضور علیہ السلام جو جمے رہے دین کے اوپر، سب چیزیں ناکام۔ آخر میں مجبور ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے یہ کفار مکہ، اور جا کے بولے کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھائیے، بڑے پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے سمجھایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا کہ پیارے بھتیجے، میرے ان بوڑھے کاندھوں کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ایمان اور استقامت سے لبریز ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دیں گے تب بھی میں اللہ کے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اوپر اور دین کی دعوت کے اوپر، سب کچھ برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ ملک سے باہر کرنے پر مجبور تھے، پلاننگ بنا رہے تھے، وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ جو لوگ قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے وہی لوگ حضور کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ جن لوگوں کی نظروں میں حضور کا چہرہ بہت ہی زیادہ نفرت والا تھا، پھر وہی لوگ اسی چہرے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جن لوگوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد، وہی لوگ سرکار کے قدموں میں آ کے سرکار کے پیر پکڑ کے اپنی جان کی معافی حضور علیہ السلام سے مانگنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ مختصر سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر نبی کے کلمے کو پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضور کی اس استقامت کی بدولت آج ہم تک یہ ایمان، یہ کلمہ پہنچا ہوا ہے، اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہی حضور علیہ السلام کی استقامت کی وجہ سے۔ فرعون کا ایک خادم تھا، اس کی بیوی کو فرعون نے اپنی بیٹی کے سر کے بال بنانے سنوارنے کے لیے خادمہ کے طور پہ رکھ لیا تھا۔ وہ ایک دن کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کی کنگھی نیچے گر گئی، تو اس نے اس کنگھی کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا۔ تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے کہا،
تو نے کیا پڑھا؟ یہ کون سے خدا کو تو مان رہی ہے؟ جبکہ تیرا خدا، تیرے باپ کا خدا بھی میرا باپ ہے، پھر تو میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مان رہی ہے۔ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے یہ جتنے باطل پرست رہتے نا پورے ایکٹنگ بھرے رہتے۔ روتی ہوئی گئی باپ کے پاس، جا کے رونے لگی تو فرعون نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ فرعون غصے میں آ گیا، بلایا اس خاتون کو اور بلا کر کہا کیا تو میرے علاوہ کسی کو خدا مانتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، جو تیرا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ فرعون نے اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، پہلے بڑی بیٹی کو بلایا اور کہا زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو اس نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میرا رب تو صرف اللہ ہے، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتی۔ فرعون نے اس خاتون کے سامنے اس کی بڑی بیٹی کو ذبح کر دیا، جمی رہی وہ خاتون ایمان پر۔ پھر دوسری بیٹی کو بلایا، دوسری بیٹی کو بھی ذبح کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس خاتون سے کہا ابھی بھی تم مجھے خدا مانتی ہے یا نہیں؟ اس خاتون نے کہا میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میرا رب صرف اللہ ہے۔ تو اس خاتون کو بھی اس نے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد آیا اپنی بیوی حضرت آسیہ کے پاس اور آ کر یہ سارا واقعہ سنایا، مجھے خدا نہ ماننے والے 3 عورتوں کو میں نے ابھی ذبح کر دیا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا تو نے تینوں کا ناحق قتل کیا ہے۔ فرعون نے کہا لگتا ہے تو بھی بددین ہو گئی ہے، تو بھی مجھے خدا نہیں مانتی۔ اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو جرأت اور ہمت عطا کی۔ انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، وہ جو خواتین مری ہیں جس طرح ان کا رب اللہ ہے، وہی رب میرا اللہ ہے۔ بس یہ سننا تھا، اپنی بیوی کو زمین پہ لٹایا، میخیں ٹھوک دی ہاتھوں میں اور پیروں میں، کیل ٹھکوائے، چمڑی نچوائی، طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی اپنی بیوی کو۔ حضرت آسیہ ایمان کے اوپر جمی رہیں۔ اس کے بعد جب وہ مرنے لگیں تو ویسی دعا جو حضرت آسیہ نے کی تھی کسی اور نے نہیں کی۔ اس سے پہلے حضرت آسیہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت آسیہ نے کہا اے اللہ جنت میں تیرے سے قریب مجھے جگہ عطا فرما، میرا گھر جنت میں تیرے سے قریب تعمیر فرما۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو وہ جرأت دی، اللہ کا پڑوس مانگا حضرت آسیہ نے مرتے وقت۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، ایمان پر استقامت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو دنیا کی مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتا۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو آپ جانتے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کو معلوم ہے۔ ایسی دردناک ان لوگوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن ایمان کے آگے وہ ساری کی ساری تکلیفیں ایک نہ ایک وقت ناکارہ ہو گئیں، پھر ان کا ایمان غالب ہو کر رہا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بڑا جلسہ ہوا۔ جلسہ ہونے کے بعد نماز کا اعلان کیا گیا، سارے لوگ نماز کے لیے آئے۔
حضرت مولانا رشید احمد خوشی خوشی ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، سارے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ نماز کا وقت قریب ہوا تو آئے نماز پڑھنے کے لیے، صف پر قدم رکھے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز کھڑی کر دی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، نماز ختم ہوئی۔ نماز کے بعد دیکھا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، حالات دیگرگوں ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ ابھی تو نماز سے پہلے آپ ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، حشاش بشاش خوش و خرم تھے، اور نماز کے بعد آپ کی کیفیت ایسی بدل گئی؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج کو مکمل 22 سال ہو گئے ہیں، میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، 22 سال کے بعد آج تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے، بتاؤ یہ غم کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ سے محبت، اعمال کے اوپر استقامت، یہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا احمد شاہ صاحب۔ ان کے ایک مرید کلکتے میں رہتے تھے، انہوں نے گھر بنانے کا ارادہ کیا تو یہ سوچا کہ اپنے شیخ کو بلا کے ان کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھی جائے، لہٰذا بلایا، حضرت جانے کے لیے تیار ہوئے لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو اپنے ساتھ حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد مولانا احمد شاہ صاحب نے کہا کہ سفر میں حضور کی سنت یہ ہے کہ کوئی ایک امیر متعین ہو جانا چاہیے، لہٰذا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، تم امیر بن جاؤ۔ اس کے بعد مولانا احتشام صاحب کو امیر بنا دیا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، دست لگ گئے اور انتہائی کمزوری آ گئی، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا، بڑی کمزوری کے ساتھ انہوں نے پوری نمازیں ادا کی ٹرین کے اندر۔ رات میں سوتے وقت مولانا احتشام صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے ہیں لیکن آپ کی طبیعت خراب ہے، جس کو آپ نے امیر بنایا ہے وہی امیر آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ فجر میں اٹھیں گے، رات میں نہیں اٹھیں گے۔ سو گئے۔ آدھی رات کے بعد مولانا احتشام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرا انگوٹھا ہلا رہا ہے، جب انگوٹھا ہلایا تو میں بیدار ہوا تو دیکھا مولانا احمد شاہ صاحب ہیں، وہ اللہ والی شخصیت، وہ بوڑھا انسان، اور رو رہے ہیں زار و قطار۔ حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ طبیعت بہت بگڑ گئی، کا کیا ہوا آپ بتائیے؟ تو کہا کہ امیر صاحب آپ نے کہا تہجد وغیرہ پڑھنا نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، آپ کی اجازت لے رہا ہوں، اگر فرض نماز ہوتی تو آپ کی اجازت بھی نہیں لیتا، لیکن نفل نماز ہے، امیر کی اجازت لینا بہتر ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تہجد پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر آج سے تقریباً 70 سال پہلے میں نے بیعت کیا تھا، اور اس بیعت کرنے کے بعد سے لے کر آج تک میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا 52 سال پہلے میں نے مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، 52 سالوں میں آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی ہے، اگر آج میری تہجد چھوٹ جائے گی تو 52 سال کا معمول ختم ہو جائے گی۔ یہ محبت تھی اللہ سے، اعمال سے رغبت ایسی تھی، اور ہم لوگوں کا ایمان، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن مؤذن کی آواز ہمیں مسجد تک لانے والی نہیں بنی، مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تلاوت امام کی قرات کرنے کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، نظریں جھکا کر یا سر اٹھا کر چلے جاتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہمارا ایمان ہم کو ابھی تک نہیں بنا سکا۔ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی صفت کو بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اللہ کا نام لیے جانے پر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مال کا تذکرہ کیا جائے دل مائل ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے دل کبھی مائل نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی کیفیت دل کی نہیں بدلتی،
कारोबार, मुलाजमत, तिजारत हमें नमाज के लिए इजाज़त नहीं दे सकती, तो हमारे ईमान का हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मेरा ईमान कामिल होता जा रहा है या मेरा ईमान नाक़िस होता जा रहा है, आमाल पर मुझे इस्तिक़ामत मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये चीज़ें हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी, अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ और जितने आमाल हसना हैं उसके ऊपर इस्तिक़ामत, वालिदैन की खिदमत, बड़ों के साथ अदब और एहतराम का मामला, छोटों के साथ शफ़क़त, हर हराम से बचना, हर हलाल की जानिब अपने आप को ले आना, इन चीज़ों की जानिब हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह सही इल्म व अमल की अपने करम से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी